بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 390 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 سے لے کر 11 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے انسان کی تخلیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ ترجمہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے مشرکین کے دوسرے اعتراض کو لیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید پر کیا جاتا تھا۔ ان کو اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دیوتاؤں اور بزرگوں کی معبودیت سے انکار کرتے ہیں اور ہانکے پکارے یہ دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی دعائیں سننے والا اور بگڑی بنانے والا اور کوئی حاکم ذی اختیار نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمہارا اصل خدا تو خالق زمین و آسمان ہے، تم کس خیال خام میں مبتلا ہو کہ کائنات کی اس عظیم الشان سلطنت میں اس کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھ بیٹھے ہو۔ اس پوری کائنات کا اور اس کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی ذات کے سوا ہر دوسری چیز جو یہاں پائی جاتی ہے مخلوق ہے، اور اللہ اس دنیا کو بنا دینے کے بعد کہیں جا کر سو نہیں گیا، بلکہ اپنی اس سلطنت کا تخت نشین اور حاکم و فرما روا بھی وہ خود ہی ہے۔ پھر تمہاری عقل آخر کہاں چرنے چلی گئی ہے کہ تم مخلوقات میں سے چند ہستیوں کو اپنی قسمتوں کا مالک قرار دے رہے ہو؟ اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو ان میں سے کس کی یہ طاقت ہے کہ تمہاری مدد کر سکے؟ اگر اللہ تمہیں پکڑے تو ان میں سے کس کا یہ زور ہے کہ وہ تمہیں چھڑا لیں؟ اگر اللہ سفارش نہ سنے تو ان میں سے کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ ترجمہ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے، جس کی اسکیم آج کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کی جاتی ہے، اور کل وہ اس کی روداد اس کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے دن یعنی تمہارے حساب سے 1000 برس کا کام ان کے سپرد کیا جائے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون 2 مقامات پر اور بھی آیا ہے جنہیں نگاہ میں رکھنے سے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ کفار عرب کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ لے کر سامنے آئے کئی برس گزر چکے ہیں، وہ بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ اگر میری اس دعوت کو تم لوگ قبول نہ کرو گے اور مجھے جھٹلا دو گے تو تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا، مگر کئی برس سے وہ اپنی یہ بات دہرائے جا رہے ہیں اور آج تک عذاب نہ آیا، حالانکہ ہم ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ انہیں صاف صاف جھٹلا چکے ہیں۔ ان کی یہ دھمکیاں واقعی سچی ہوتی تو ہم پر نامعلوم کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تم لوگوں کے شمار سے 1000 برس جیسا ہوا کرتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 47۔ دوسری جگہ سورہ المعارج کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اس عذاب کو جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے جس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس خدا کی طرف سے جو چڑھتے درجوں والا ہے، یعنی درجہ بدرجہ کام کرنے والا ہے۔ چڑھتے ہیں اس کی طرف ملائکہ اور روح ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے،
پس اے نبی صبر جمیل سے کام لو۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام ارشادات سے جو بات ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے دنیا کی گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے۔ کسی قوم سے اگر یہ کہا جائے کہ تم فلاں روش اختیار کرو گے تو اس کا انجام تمہیں یہ کچھ دیکھنا ہوگا، تو وہ قوم سخت احمق ہوگی اگر اس کا یہ مطلب سمجھے کہ آج وہ روش اختیار کی جائے اور کل اس کے برے نتائج سامنے آ جائیں۔ ظہور نتائج کے لیے دن اور مہینے اور سال تو کیا چیزیں، صدیاں بھی کوئی بڑی مدت نہیں ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ ترجمہ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ تفسیر میں آتا ہے جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی اس عظیم الشان کائنات میں اس نے بے حد و حساب چیزیں بنائی ہیں، مگر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بے ڈھنگی اور بے تکی ہو۔ پرفیکشن ہے اس میں، ہر شے اپنا ایک الگ حسن رکھتی ہے، ہر شے اپنی جگہ متناسب اور موزوں ہے۔ جو چیز جس کام کے لیے بھی اس نے بنائی ہے اس کے لیے موزوں ترین شکل پر مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان کی ساخت سے زیادہ موزوں کسی ساخت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا اور پانی جن مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں ان کے لیے ہوا ٹھیک ویسی ہی ہے جیسی ہونی چاہیے، اور پانی بھی وہی اوصاف رکھتا ہے جیسے ہونے چاہیے۔ تم خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے نقشے میں کسی کوتاہی کی نشاندہی نہیں کر سکتے، نہ اس میں کوئی ترمیم پیش کر سکتے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ ترجمہ پھر اس کی نسل ایک ایسے سطح سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی پہلے اس نے براہ راست اپنے تخلیقی عمل یعنی ڈائریکٹ کریشن سے انسان کو پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد خود اسی انسان کے اندر تناسل کی ریپروڈکشن کی طاقت رکھ دی کہ اس کے نطفے سے ویسا ہی انسان پیدا ہوتا چلا جائے۔ ایک کمال یہ تھا کہ زمین کے مواد کو جمع کر کے ایک تخلیقی حکم سے اس میں وہ زندگی بخش دی، شعور و عقل بھی پیدا کر دیا، جس سے انسان جیسی ایک حیرت انگیز مخلوق وجود میں آئی۔ اور دوسرا کمال یہ ہے کہ آئندہ مزید انسانوں کی پیدائش کے لیے ایک ایسی عجیب مشینری خود انسانی ساخت کے اندر رکھ دی جس کی ترکیب اور کارگزاری دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو انسان نے اول کی براہ راست تخلیق کی تصریح کرتی ہیں۔ ڈارون کے زمانے سے سائنسدان حضرات اس تصور پر بہت ناک منہ چڑھاتے ہیں اور بڑی حقارت کے ساتھ وہ اس کو ایک غیر سائنٹیفک نظریہ قرار دے کر گویا پھینک دیتے ہیں، لیکن انسان کی نہ صحیح، تمام انواع حیوانی کی نہ صحیح، اولین جرثومہ حیات کی براہ راست تخلیق سے تو وہ کسی طرح پیچھا نہیں چھڑاتے، بلکہ وہ پہلا جرثومہ کیسے بنا اس سے تو وہ جان نہیں چھڑا سکتے۔ اس تخلیق کو نہ مانا جائے تو پھر یہ انتہائی لغو بات ماننی پڑے گی کہ زندگی کی ابتدا محض ایک حادثے کے طور پر ہوئی، حالانکہ صرف ایک خلیہ جس کو سیل کہتے ہیں، ایک خلیے والے حیوان یعنی یونی سیلولر آرگنزمز میں زندگی کی سادہ ترین صورت بھی اتنی پیچیدہ اور نازک حکمتوں سے لبریز ہے کہ اسے حادثے کا نتیجہ قرار دینا اس سے لاکھوں درجہ غیر سائنٹیفک بات ہے جتنا نظریہ ارتقاء کے قائلین نظریہ تخلیق کو ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر ایک دفعہ آدمی یہ مان لے کہ حیات کا پہلا جرثومہ براہ راست تخلیق سے وجود میں آیا تھا تو پھر آخر یہی ماننے میں کیا قباحت ہے کہ ہر نوع حیوانی کا پہلا فرد خالق کے تخلیقی عمل سے پیدا ہوا ہے اور پھر اس کی نسل تناسل کی مختلف صورتوں سے چلی ہے۔ اس بات کو مان لینے سے وہ بہت سی گتھیاں حل ہو جاتی ہیں جو ڈاروینیت کے علمبرداروں کی ساری سائنٹیفک شاعری کے باوجود ان کے نظریہ ارتقاء میں غیر حل شدہ رہ گئی ہیں۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ترجمہ پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اس کو نک سک سے درست کیا تفسیر میں آتا ہے یعنی ایک انتہائی باریک خوردبینی وجود سے بڑھا کر اسے پورے انسانی شکل تک پہنچایا اور اس کا جسم سارے اعضاء و جوارح کے ساتھ مکمل کر دیا۔
آیت میں آیا کہ اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ تفسیر میں آتا ہے روح سے مراد محض وہ زندگی نہیں ہے جس کی بدولت ایک ذی حیات جسم کی مشین متحرک ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خاص جوہر ہے جو فکر و شعور اور عقل و تمیز اور فیصلے و اختیار کا حامل ہوتا ہے، جس کی بدولت انسان تمام دوسری مخلوقات ارضی سے ممتاز ایک صاحب شخصیت ہستی، صاحب انا ہستی اور حامل خلافت ہستی بنتا ہے۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح یا تو اس معنی میں فرمایا کہ وہ اسی کی ملک ہے اور اس کے ذات پاک کی طرف اس کا انتساب اسی طرح کا ہے جس طرح ایک چیز اپنے مالک کی طرف منسوب ہو کر اس کی چیز کہلاتی ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر علم، فکر، شعور، ارادہ، فیصلہ، اختیار اور ایسے ہی دوسرے جو اوصاف پیدا ہوئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے پرتوں ہیں۔ ان کا سرچشمہ مادے کی کوئی ترکیب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علم سے اس کو علم ملا، اللہ کی حکمت سے اس کو دانائی ملی، اللہ کے اختیار سے اس کو اختیار ملا۔ یہ اوصاف کسی بے علم، بے دانش، بے اختیار ماخذ سے انسان کے اندر نہیں آئے۔ پھر آیا آیت میں کہ تم کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ ایک لطیف انداز بیان ہے کہ روح پھونکنے سے پہلے انسان کا سارا ذکر صیغہ غیب میں کیا جاتا رہا ہے، اس کی تخلیق کی، اس کی نسل چلائی، اس کو نک سک سے درست کیا، اس کے اندر روح پھونکی، اس لیے کہ اس وقت وہ خطاب کے لائق نہ تھا، وہ ایک بے جان چیز تھا۔ پھر جب روح پھونک دی گئی تو اب اس سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو کان دیے، تم کو آنکھیں دیں، تم کو دل دیے، اس لیے کہ اب حامل روح یعنی جب اس میں روح ڈل گئی اس کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ اس سے مخاطب کیا جائے۔ کان اور آنکھوں سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اگرچہ حصول علم کے ذرائع ذائقہ اور لامسہ بھی ہیں، شامہ بھی ہیں، لیکن سماعت و بینائی تمام دوسرے حواس سے زیادہ بڑے اور اہم ذرائع ہیں۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ انہی دو کو خدا کے نمایاں عطیوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد دل سے مراد وہ ذہن، وہ مائنڈ ہے جو حواس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو مرتب کر کے ان سے نتائج نکالتا ہے، ان کو کنکلوڈ کرتا ہے، عمل کی مختلف امکانی راہوں میں سے کوئی ایک راہ منتخب کرتا ہے، اس پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ عظیم القدر انسانی روح اتنے بلند پایا اوصاف کے ساتھ تم کو اس لیے تو عطا نہیں کی گئی تھی کہ تم دنیا میں جانوروں کی طرح رہو، اپنے لیے بس وہی زندگی کا نقشہ بنا لو جو کوئی حیوان بنا سکتا ہے۔ یہ آنکھیں تمہیں چشم بصیرت سے دیکھنے کے لیے دی گئی تھیں، نہ کہ اندھے بن کے رہنے کے لیے۔ یہ کان تمہیں گوش ہوش سے سننے کے لیے دیے گئے تھے، نہ کہ بہرے بن کر رہنے کے لیے۔ یہ دل تمہیں اس لیے دیے گئے تھے کہ حقیقت کو سمجھو اور صحیح راہ فکر و عمل اختیار کرو، نہ اس لیے کہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف اپنی حیوانیت کی پرورش کے وسائل فراہم کرنے میں صرف کر دو اور اس سے کچھ اونچے اٹھو تو اپنے خالق سے بغاوت کے فلسفے اور پروگرام بنانے لگو۔ یہ بیش قیمت نعمتیں خدا سے پانے کے بعد جب تم دہریت یا شرک اختیار کرتے ہو، جب تم خود خدا یا دوسرے خداؤں کے بندے بنتے ہو، جب تم خواہشات کے غلام بن کر جسم و نفس کی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہو، تو گویا اپنے خدا سے یہ کہتے ہو کہ ہم ان نعمتوں کے لائق نہ تھے، ہمیں انسان بنانے کے بجائے تجھے ایک بندر، ایک بھیڑیا، ایک مگرمچھ یا ایک کوا بنانا چاہیے تھا۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے رسالت اور توحید پر کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اب اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے یعنی عقیدہ آخرت پر ان کے اعتراض کو لے کر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ آیت میں آیا کہ وَقَالُوا، یعنی کہ اس سے جو پچھلا جو معاملہ ہے اس سے تعلق جوڑا جا رہا ہے پچھلی آیت سے، کہ گویا ترتیب کلام یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ معبود واحد نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر دوبارہ نہ اٹھیں گے۔ یہ ترتیب ہے اعتراضات کی۔ آیت کے آخر میں اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اوپر کے فقرے اور اس فقرے کے درمیان پوری ایک داستان کی داستان ہے جسے سامع کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کفار کا جو اعتراض پہلے فقرے میں نقل کیا گیا ہے وہ اتنا محمل ہے کہ اس کی تردید کی حاجت محسوس ہی نہیں کی گئی، اس کا محض نقل کر دینا ہی اس کی لغویت ظاہر کرنے کے لیے کافی سمجھا گیا۔
اس لیے کہ ان کا اعتراض جن دو اجزاء پر مشتمل ہے وہ دونوں ہی سراسر غیر معقول ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم جس چیز کا نام ہے وہ کب مٹی میں رلتی ملتی ہے؟ مٹی میں تو صرف وہ جسم ملتا ہے جس سے ہم نکل گیا، یعنی وہ روح تو نکل گئی، ہم جو ہے وہ روح ہے۔ اس جسم کا نام ہم ہے ہی نہیں۔ زندگی کی حالت میں جب اس جسم کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں تو عضو پر عضو کٹتا چلا جاتا ہے، مگر ہم پورا کا پورا اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بندے کا ہاتھ کٹ جائے، وہ ہاتھ ہم نہیں ہے، وہ ہاتھ چلا گیا، ہم کھڑا ہے وہیں پہ۔ اس کا کوئی جز بھی کسی کٹے ہوئے عضو کے ساتھ نہیں جاتا، اور جب یہ ہم کسی جسم میں سے نکل جاتا ہے تو پورا جسم موجود ہوتا ہے لیکن اس پر ہم نہیں رہتا، اس کا کسی ادنا شائبے تک کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ایک عاشق جانثار اپنے معشوق کے مردہ جسم کو لے جا کر دفن کر دیتا، وہ اپنے ساتھ تو نہیں رکھتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معشوق اس میں سے نکل گیا ہے، اور وہ معشوق نہیں بلکہ اس خالی جسم کو دفن کرتا ہے جس میں کبھی اس کا معشوق رہتا تھا۔ پس معترضین کے اعتراض کا پہلا مقدمہ ہی بے بنیاد ہے کہ وہ تو مٹی میں رلے ملے ہی نہیں، وہ تو ہم ہے ہی نہیں۔ رہا اس کا دوسرا جز، کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو یہ انکار اور تعجب کا انداز کا سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا اگر معترضین نے بات کرنے سے پہلے اس ہم کو سمجھ لیا ہوتا کہ یہ ہم آخر ہے کیا ہے، اور اس کے پیدا کیے جانے کے مفہوم پر ایک لمحے کے لیے کچھ غور کر لیتا بھی آپ ہیں کیا، ہم کیا ہے۔ اس ہم کی موجودہ پیدائش اس کے سوا کیا ہے کہ کہیں سے کوئلہ اور کہیں سے لوہا اور کہیں سے چونا اور اسی طرح کے دوسرے اجزاء جمع ہوئے، اور اس کا بعد خاکی میں یہ ہم براجمان ہو گیا۔ پھر اس کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا لبد خاکی میں سے جب ہم نکل جاتا ہے تو اس کو مکان تعمیر کرنے کے لیے جو اجزاء زمین کے مختلف حصوں سے فراہم کیے گئے تھے وہ سب اسی زمین میں واپس چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس نے پہلے اس ہم کو یہ مکان بنا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ اسی سر و سامان سے وہی مکان بنا کر اسے از سر نو اس میں نہیں بسا سکتا؟ کتنی آسان بات ہے، لیکن ایک مشکل بنا دی کہ مطلب اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ چیز جب پہلے ممکن تھی، جب پہلی دفعہ یہ ہو سکتا ہے، تو پھر دوبارہ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ تو اسی چیز کو ری آرگنائز کرنا ہے، وہی بکھری ہوئی چیزوں کو دوبارہ اکٹھا کر دینا ہے، اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ یہ باتیں ایسی ہیں جنہیں ذرا سی عقل آدمی استعمال کرے تو خود ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عقل کو اس رخ پر کیوں نہیں جانے دیتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے حیات بعد الموت اور آخرت پر اس طرح کے لا یعنی اعتراضات جڑتا ہے؟ بیچ کی ساری بحث چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا، ٹائم اس پر لگایا ہی نہیں، سیدھا انہوں نے کہہ دیا کہ دراصل یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہے۔ کمال بات ہے، کمال، یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پیدائش کو بڑی انوکھی چیز ہے جس پہ یہ بڑی ٹینشن لے رہے ہیں، بلکہ دراصل جو چیز انہیں یہ بات سمجھنے سے روکتی ہے وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم زمین میں چھوٹے پھریں، دل کھول کر گناہ کریں، پھر مر جائیں، یہاں سے نکل جائیں، پھر ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، پھر اپنے کرتوتوں کا کوئی حساب میں نہ دینا پڑے، اور دی اینڈ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہی نہ رہے، جو مرضی کیتا کرایا تھے رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم کی تو کہانی نہیں ہے، اصل تو روح ہے، روح یہاں سے نکل کر پہنچ جاتی ہے اللہ کے آگے، معاملہ تو وہیں اسی ٹائم موت آتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمہارا وہ ہم، تمہاری وہ روح مٹی میں رل مل نہیں جائے گی، تمہارا وہ ہم مٹی میں رلے ملے گا نہیں، بلکہ اس کی مہلت عمل ختم ہوتے ہی خدا کا فرشتہ، موت کا فرشتہ آئے گا اور اسے جسم سے نکال کر، اس ہم کو نکال کر اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس کا کوئی ادنا سا جز بھی جسم کے ساتھ مٹی میں نہیں جائے گا، وہ پورے کا پورا حراست میں لے لیا جائے گا، کسٹڈی میں آ جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا اور اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔
صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اس نے ہمیں اتنے عظیم علم سے، اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمیں سب کچھ حاصل ہے، ہمیں تمام علم بھی اللہ نے پہنچا دیا، ہمیں اپنے دین میں بھی شامل کر لیا۔ ہم نے صرف کرنا کیا ہے؟ ہم نے ریویژن کرنی ہے، ہم نے اس دین کو ریوائز کرنا ہے اور عمل کرنا ہے، اعمال سے۔ مطلب اب بہت بڑا سٹیپ تو ہو گیا، مطلب ایک کافر آدمی کے لیے تو یہ سب سے بڑا سٹیپ ہے کہ وہ اس حق سچ کو سمجھے، مانے، اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ دادا کو جس غلط راہ پہ دیکھتا آیا بچپن سے، اس کو ماننا کہ نہیں وہ غلط تھا اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ سب بگ ٹاسک، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کام سے تو ہم نکلے ہوئے ہیں، ہمیں تو وہ کرنا ہی نہیں پڑا۔ ہمیں تو صرف اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا ہے، کہ اپنی پرائرٹیز کو ری آرگنائز کرنا ہے اور اصل اپنے مقصد کو، اپنے مقصد حیات، اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنا ہے اور اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوشش کر، تو باقی میں سنبھال لوں گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ حوصلہ، وہ کرج، وہ ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم بالکل یکسو ہو کر ایک طرف سیدھی ڈائریکشن کر کے ناک کی سیدھ میں اسلام کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ یہ کوئی ہم سوچنا چھوڑ دیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہونا ہے، یہ کیا ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، گھر نہیں بنے گا، فلاں نہیں ہوگا، ٹمکان نہیں ہوگا، چھوڑ دیں، اللہ دے دے گا۔ یہ والی سوچ، اس طرح کا سوچ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔